السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رمضان جدید عربی کے ساتھ محبت رکھنے والے طلباء کے لیے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ مأساۃ زوجۃ عذراء۔ مأساۃ کے معنی ہوتے ہیں المیہ، دردناک واقعہ، دردناک حادثہ۔ زوجۃ عذراء، عذراء کے معنی ہے کنواری، اس کی جمع آتی ہے عذارا۔ امرؤ القیس کہتا ہے وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي بَعْدَ 12 عاما من الزواج۔ زواج شادی، بعد 12 عاما من الزواج شادی کے 12 سال بعد ایک کنواری بیوی کا المیہ۔ شادی کے 12 سال بعد، بعد 12 عاما من الزواج شادی کے 12 سال بعد ایک کنواری بیوی کا المناک واقعہ۔ تقدمت زوجۃ مصریۃ الی المحکمہ، الی محکمۃ الاسرہ۔ محکمۃ الاسرہ فیملی کورٹ۔ تقدم الی المحکمہ، اس کا معنی ہوتا ہے عدالت میں جانا، عدالت سے رجوع کرنا۔ معللۃً، علل یعلل تعلیلاً، اس کا معنی سبب بیان کرنا، وجہ بیان کرنا۔ تقدمت زوجۃ مصریۃ الی محکمۃ الاسرۃ بطلب الطلاق۔ طلب کہتے ہیں درخواست کو۔ بطلب الطلاق من زوجہا، اپنے شوہر سے طلاق کی درخواست کو۔ ایک مصری بیوی نے فیملی کورٹ میں اپنے شوہر سے طلاق کی درخواست کو پیش کیا، بعد 12 عاما من الزواج شادی کے 12 سال بعد۔ معللۃً ذالک، معللۃً یہ تقدمت سے حال ہے، یہ وجہ بیان کرتے ہوئے بأنہا ما زالت عذراء، کہ وہ مسلسل کنواری رہی ہیں، حتی الآن، ابھی تک، یعنی وہ شادی کے بعد سے لے کر ابھی تک کنواری ہیں، اس وجہ سے انہوں نے فیملی کورٹ میں طلاق کی درخواست پیش کی ہے۔ قدمت محامیۃ الزوج، محامیہ خاتون وکیل، اگر کوئی وکیل مرد ہو تو اس کے لیے محامی۔ طلب الطلاق، طلاق کی درخواست، للمحکمہ، عدالت، مشفوعاً، شفع یشفع، سفارش کرنا، بتقریر من الطب الشرعی، تقریر کا معنی رپورٹ، اس کی جمع آتی ہے تقریرات، من الطب الشرعی، فورنزک رپورٹ، یثبت، ثابت کرتی ہے، صدق کلام المدعیہ۔ قدمت محامیۃ الزوج طلب الطلاق للمحکمہ، شوہر کے وکیل نے طلاق کی درخواست عدالت میں پیش کی، مشفوعاً، یہ حال ہے طلب الطلاق سے، اس حال میں کہ وہ درخواست، اس درخواست کی سفارش کی گئی تھی، اس حال میں کہ اس درخواست کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اٹیچ تھی، بتقریر من الطب الشرعی، ایک فورنزک رپورٹ جو یثبت، ثابت کرتی ہے، صدق کلام المدعیۃ، مدعیہ کی گفتگو کی سچائی کو۔ وہ فورنزک رپورٹ مدعیہ کے کلام کی سچائی کو ثابت کرتی ہے، مدعیہ کی گفتگو کی سچائی کو ثابت کرتی ہے، اس کے دعوے کو سچا ثابت کرتی ہے۔ قالت الزوجۃ وفق صحیفۃ الوطن، وفق کا معنی ہے مطابق، صحیفہ اخبار، الوطن یہ اخبار کا نام ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق بیوی نے کہا، منذ لیلۃ زفافی، لیلۃ الزفاف کہتے ہیں سہاگ رات، منذ لیلۃ زفافی، میری سہاگ رات سے، اکتشفت، اکتشاف کا معنی ہوتا ہے پتہ لگنا، پتہ چلنا، اکتشفت بأن زوجی یختلق، اختلق یختلق، اختلاق اس کا معنی ہے گھڑنا۔ المشاکل، مشکلہ کی جمع ہے پرابلم، مسئلہ، مسائل، والاعذار، عذر کی جمع ہے بہانہ،
والارہاق، ارہاق کا معنی ہے انتہائی تھکاوٹ، والارہاق منذ لیلۃ زفافی، میری سہاگ رات سے اکتشفت، مجھے پتہ چلا بأن زوجی یختلق المشاکل والاعذار والارہاق، کہ میرا شوہر مختلف بہانے، مختلف مسائل اور انتہائی تھکاوٹ کا بہانہ کر رہا ہے، انتہائی تھکاوٹ کو گھڑ رہا ہے۔ وفی الیوم التالی وفی الیوم التالی، اور اگلے دن، وفی الیوم التالی، اور اگلے دن، کنت اخجل من الموقف، یہ خجل یخجل اس کا معنی ہوتا ہے شرمانا، الموقف اس کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پر موقف کے معنی صورتحال، موقف کا معنی صورتحال، موقف طرز عمل اور پالیسی کو بھی کہتے ہیں، اڈا اور اسٹیشن کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ صورتحال کے معنی میں ہے۔ او ان اتحدث الیہ، وفی الیوم التالی، اگلے دن، کنت اخجل من الموقف، میں صورتحال سے شرما رہی تھی، او ان اتحدث الیہ، یا میں اس سے بات کروں، اس سے میں شرما رہی تھی، صورتحال سے بھی میں شرما رہی تھی اور میں اس بات سے بھی شرما رہی تھی کہ اس سے بات کروں۔ الا انہ اخذ بتکرار تلک الاعذار، لیکن میرے شوہر نے ان بہانوں کا تکرار شروع کیا، الا انہ اخذ بتکرار تلک الاعذار، ان بہانوں کا تکرار شروع کیا۔ تحملت ذاک لمدت عام، تحملت ذاک، میں نے اسے برداشت کیا، لمدت عام، ایک سال تک میں نے اس کے بہانوں کو برداشت کیا۔ ولم انطق بکلمۃ واحدۃ، اور میں ایک جملہ بھی نہیں بولی، میں ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ ولا نتقابل، تقابل کا معنی آمنے سامنے آنا، الا اثناء، اثناء کا معنی دوران، تناول باب تفاعل کا مصدر ہے کھانا کھانا، وجبۃ، وجبہ کہتے ہیں کھانے کو، اور اس کی جماعتی وجبات، کہا جاتا ہے وجبات خاصۃ، اسپیشل کھانے، تو وجبۃ الغداء، دوپہر کا کھانا، اول عشاء، یا شام کا کھانا، وفی وجود احدی عائلتین، اور ہماری فیملیوں میں سے کسی ایک کی موجودگی میں، ولا نتقابل، اور ہم آمنے سامنے نہیں ہوتے تھے، الا اثناء تناول وجبۃ الغداء او العشاء، مگر شام کا یا دوپہر کا کھانا کھانے کے دوران، وفی وجود احدی عائلتین، اور ہماری فیملیوں میں سے کسی ایک کی موجودگی میں، مطلب یہ ہے کہ ہم میاں بیوی آمنے سامنے نہیں آتے تھے، مگر دوپہر کے کھانے میں یا شام کے کھانے میں، اور اس وقت بھی ہماری فیملی کا کوئی فرد موجود ہوتا تھا، تو ہماری ملاقات کے وقت کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا۔ واستمرت الایام فیما بیننا، اور ہمارے درمیان دن اس طرح گزرتے رہے، کل فی غرفۃ منفصلۃ، ہر ایک الگ کمرے میں، باءت کل محاولاتی معه بالفشل، باءت، باء یبوء کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، ان تبوء باسمی و اسمک، باء یبوء لوٹنا، فباءوا بغضب من اللہ، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ کل محاولاتی، محاولات، یہ محاولتن کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش، کہا جاتا ہے محاولتن فاشلتن، ناکام کوشش، معه بالفشل، فشل، فشل یفشل، اس کا ایک معنی ہوتا ہے ہمت ہارنا، اور آج کل یہ ناکام ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ باءت کل محاولاتی معه بالفشل، میری ساری کوششیں اس کے ساتھ ناکامی کے ساتھ لوٹیں، یعنی میری ساری کوششیں ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ وعرضت علیہ ان یتوجہ لأحد الاطباء، اور میں نے اس کے سامنے یہ عرض کیا، اور میں نے اسے پیشکش کی، وعرضت علیہ، اور میں نے اپنے شوہر کو پیشکش کی،
ان یتوجہ لأحد الاطباء، کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، فانا زوجتہ، میں اس کی بیوی ہوں، ویتوجب علی الوقوف بجانبہ، اور مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کی سائیڈ لیتی، ویتوجب علی، اور مجھ پر واجب ہے، الوقوف بجانبہ، اس کی طرف داری کرنا، اس کی سائیڈ، اس کی جانب کھڑا ہونا مجھ پر واجب تھا، الی ان نجحت فی اقناعہ، اقناع باب افعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے قائل کرنا، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو گئی اس کو قائل کرنے میں، الی ان نجحت فی اقناعہ، یہاں تک کہ میں اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ووقعت المفاجأۃ، مفاجأہ کہتے ہیں ناگہانی آفت، ناگہانی خبر، علی رأسی کالصاعقۃ، الصاعقہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے، فأخذتکم الصاعقۃ، کڑک کو کہتے ہیں، عندما اخبرہ الطبیب بأنہ یعانی، آنا یعانی کا معنی ہوتا ہے مبتلا ہونا، من مرض نفسی، ذہنی بیماری، نفسیاتی بیماری، ولا يمكن له الزواج، ووقعت المفاجأة على رأسی، ناگہانی آفت میرے سر پر گری، کالصاعقۃ، ایک بجلی کی کڑک کی طرح، ووقعت المفاجأة على رأسی، ایک ناگہانی خبر میرے سر پر بجلی کی کڑک کی طرح گری، عندما اخبرہ الطبیب، جب ڈاکٹر نے اسے بتایا، بأنہ یعانی من مرض نفسی، کہ وہ ایک ذہنی بیماری کے اندر مبتلا ہے، ایک نفسیاتی بیماری کے اندر مبتلا ہے، ولا يمكن له الزواج، اور اس کے لیے شادی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ومضت السنون، سنون سال، اور سال گزر گئے، اتحمل عصبیتہ، عصبیہ ہے اللہ، العصبیت اس کا معنی ہوتا ہے غصہ، اشتعال، نروسنس، اتحمل عصبیتہ، میں اس کے غصے کو، اس کے اشتعال کو برداشت کرتی رہی، واختلاقہ للمشاکل، اور مسائل گھڑنے کو برداشت کرتی رہی، اتحمل عصبیتہ واختلاقہ للمشاکل، میں اس کے اشتعال کو اور بہانے گھڑنے کو برداشت کرتی رہی، ابیت لیلتی دامعۃ، میں آنسو بہاتے ہوئے رات گزارتی، احلم بالامومۃ التی تتمناها کل فتاۃ، احلم، حلم یحلم حلما، خواب دیکھنا، بالامومہ، الامومہ کہتے ہیں ماں بننا، التی تتمناها کل فتاۃ، احلم بالامومۃ، میں ماں بننے کے خواب دیکھتی رہی، التی تتمناها کل فتاۃ، کہ جس کی تمنا ہر نوجوان لڑکی کرتی ہے، او حتی کلمۃ یرضینی بہا، یا میں ایک کلمے تک، ایک جملے کا انتظار کرتی ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا جملہ، یرضینی بہا، کہ جس کے ذریعے سے وہ مجھے خوش کرتا، اس کے میں خواب دیکھتی رہی، الا انہ اعتبرنی کتمثال خشبی، تمثال کہتے ہیں مورتی کو، مجسمہ، بت، خشبی یہ خشب لکڑی، مگر اس نے مجھے لکڑی کا بت سمجھا، الا انہ اعتبرنی کتمثال خشبی، مگر اس نے مجھے لکڑی کا ایک بت سمجھا، وکان ما یؤلمنی، اولم یؤلم ایلاما، اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، درد پہنچانا، ویمزق، مزق یمزق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، ریزہ ریزہ کرنا، احشائی، احشا حشا کی جمع ہے، آنتوں کو کہتے ہیں، عندما یتساءل البعض عن عدم انجابی، انجاب کا معنی ہوتا ہے انجب الرجل، انجب الرجل، انجاب باب افعال کا مصدر ہے، انجب الرجل صاحب اولاد ہونا، طیلۃ هذه الفترہ، طیلہ کا ایک معنی عمر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے طیلۃ مدتی کذا، اس پورے عرصے میں، طیلۃ مدتی کذا، اس پورے عرصے میں، طیلۃ هذه الفترہ، اس پورے عرصے میں، وکان ما یؤلمنی، اور جو چیز مجھے درد پہنچاتی تھی، ویمزق احشائی، اور میری آنتوں کو ریزہ ریزہ کرتی تھی، عندما یتساءل البعض، جب بعض لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے،
ان عدم انجابی، میرے صاحب اولاد نہ ہونے کے بارے میں۔ جب بعض لوگ میرے صاحب اولاد نہ ہونے کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے تو اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اور اس سے میری آنتیں گویا کہ ریزہ ریزہ ہو جاتی تھیں۔ طیلۃ ہذہ الفترہ، اس پورے عرصے میں۔ وہمزات وغمزات، ہمزات ہمزن کی جمع ہے، اور ہمزن کہتے ہیں نکتہ چینی، عیب جوئی، نکتہ چینی کرنا، عیب نکالنا۔ اور غمزات، یہ غمزن یا غمزتن کی جمع ہے، اشارہ چشم کو کہتے ہیں، اشارہ چشم، آنکھ کا اشارہ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، سورہ مطففین میں یہ لفظ آیا ہے۔ وَهَمَزَاتٌ وَغَمَزَاتٌ، نکتہ چینیاں تھیں، عیب جوئی تھی، وَغَمَزَاتٌ، اور آنکھوں کے اشارے تھے، تشیرو، جو اشارہ کر رہے تھے، بِأَنَّ الْعَيْبَ وَالتَّقْصِيرَ مِنِّي، کہ عیب اور کوتاہی میری طرف سے ہے۔ تشیرو، یہ آنکھوں کے اشارے، اشارہ چشم اور نکتہ چینیاں اشارہ کر رہی تھیں کہ صاحب اولاد نہ ہونے کے بارے میں عیب اور کوتاہی میری طرف سے ہے۔ لم احاول، میں نے کوشش نہیں کی، ان ارد علی تلک الاتہامات، اتہامات ان کی جمع الزامات، میں نے کوشش نہیں کی ان الزامات کا جواب دینے کی۔ حفاظا علی مشاعرہ، مشاعر کہتے ہیں جذبات کو، اور حفاظا یہ ان ارد کے لیے مفعول لہو ہے۔ لم احاول ان ارد علی تلک الاتہامات، ان الزامات کا جواب دینے کی میں نے کوشش نہیں کی۔ حفاظا علی مشاعرہ، اس کے جذبات کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے جذبات کی حفاظت کرنے کے لیے میں نے ان الزامات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی۔ وتحیلت بالصبر، تحیلت، تحیل کہتے ہیں حیلہ کرنا، چال چلنا۔ وتحیلت بالصبر، اور میں صبر کی چال چلتی رہی، الی ان تأتی الایام بجدید، کہ یہاں تک دن کوئی نئی چیز لے کر آئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ آگے نکال دے، تو میں صبر کی چال چلتی رہی یہاں تک کہ دن کوئی اور نئی چیز لے کے آ جائیں۔ لیکن دون جدوہ، جدوہ کہتے ہیں فائدے کو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن دون جدوہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لقد جری العمر بی، میری عمر گزرتی رہی، میری عمر مجھے ساتھ لے کے چلتی رہی، یعنی میری عمر گزرتی رہی۔ واتممت عامی التاسع والثلاثین، التاسع والثلاثین، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر کا 39واں سال مکمل کر لیا، میں نے 39واں سال، التاسع والثلاثین، میں نے اپنی عمر کا 39واں سال مکمل کر لیا۔ غیر انہ طیلۃ ہذہ الفترہ، طیلۃ ہذہ الفترہ، لیکن وہ، غیر انہ، لیکن وہ، اس پورے عرصے میں، ایضاً یرفض الذہاب الی الطب الشرعی، اس پورے عرصے میں بھی وہ، رفض یرفض کا معنی چھوڑنا، فورنزک رپورٹ کی طرف جانے کو چھوڑتا رہا، اس پورے عرصے میں بھی وہ فورنزک رپورٹ کی طرف جانے کو چھوڑتا رہا۔ لقد، لذا، اسی وجہ سے، تقدمت برفع دعویٰ، رفع دعویٰ کا معنی ہوتا ہے دعویٰ دائر کرنا، ببطلان عقد الزواج، عقد الزواج، عقد نکاح، عقد نکاح کو باطل کرنے کا میں نے مقدمہ دائر کیا، اسی وجہ سے تقدمت برفع دعویٰ ببطلان عقد الزواج، عقد نکاح کو باطل کرنے کا میں نے مقدمہ دائر کیا۔ وتم عرضی علی الطب الشرعی، اور فورنزک رپورٹ پر میری پیشی مکمل ہو چکی، وتم عرضی، اور میرا پیش ہونا مکمل ہو گیا، علی الطب الشرعی، فورنزک رپورٹ پر۔ والذی جاء تقریرہ، تقریر کہتے ہیں رپورٹ کو، والذی جاء تقریرہ، اور جو اس کی رپورٹ آئی ہے، والذی جاء تقریرہ، اور جو اس کی رپورٹ آئی ہے وہ یہ، بأننی ما زالت عذراء، کہ میں ابھی تک مسلسل کنواری ہوں۔ وتہرب، ہوا، یہ تہرب یہاں پر میرے خیال میں یہرب ہونا چاہیے تھا، ہربا یہرب بھاگنا، تہرب تو واحد مؤنث غائب ہے، لیکن چونکہ وہ ضمیر مرد کی طرف لوٹ رہی ہے، شوہر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے ویہرب ہونا چاہیے تھا۔ ویہرب ہوا من ان یذهب للکشف علیہ، کشف یکشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کشف علیہ کا معنی ہوتا ہے جانچ پڑتال کرنا۔ ویہرب ہوا، اور وہ بھاگ رہا ہے، میرا شوہر بھاگ رہا ہے، من ان یذهب، کہ وہ جائے، للکشف علیہ،
جانچ پڑتال کے لیے، فورینسک رپورٹ کی جانچ پڑتال کے لیے وہ جائے اور اپنا چیک اپ کرائے۔ اس بات سے میرا شوہر بھاگ رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا، یہ خبر مکمل ہو گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس عبارت کو دیکھیں اور اس کا ترجمہ سنیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔